لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، خواتین اسلام، ایک مختصر مجلس ہے دعائے مغفرت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں رہنے والے ہمارے بہنوی عالی جناب رضوان صاحب جو رمضان المبارک میں فوت ہو چکے تھے، آج ان کے لیے صبح میں قرآن خوانی ہوئی۔ یہیں کے مسجدوں کے ائمہ تشریف لائے اور قرآن پاک انہوں نے پڑھا، دیگر حفاظ کرام نے بھی قرآن پڑھا۔ اب انشاءاللہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، اس لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ بزرگان محترم، خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو جو زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون انسان دنیا میں کیسے اعمال کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں ہم پیدا ہوئے، ایک مختصر زندگی گزار کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے ہمیشہ نہیں آیا۔ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے۔ آج سے چند سال پہلے ہمارے بڑے بڑے یہاں رہتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے سامنے نہیں رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کہا ہے، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول اللہ فيها مخلدا۔ اگر یہ دنیا کسی کے لیے قائم ہوتی، دنیا میں کوئی قائم رہنے کے لیے آتا، میرے اور آپ کے آقا اس قابل تھے کہ آپ دنیا ہی میں رہ جاتے، لیکن آپ بھی دنیا میں نہیں رہے، 65 سال کی عمر گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، دنیا سے جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اخلاق، اس کے اعمال وہ رہ جاتے ہیں۔ انسان جانے والا نہیں آتا، جانے والوں کی یاد رہ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا انسان ایسے اعمال کرے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا اسے یاد کرے۔ تو اللہ نے دنیا زندگی ایک امانت دی ہے، انسان کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اللہ کی رضامندی میں زندگی گزارے۔ جب مجھے یاد آتا ہے تقریباً آج سے 16 سال پہلے اسی جگہ پر 2010 میں جب میں سفر حج پر روانہ ہو رہا تھا، تو اسی جگہ پر مطلب باہر کے حصے میں ہمارے والد محترم بھی تھے، بڑے بڑے علماء تھے۔ حج کے لیے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو یاد ہوگا، ان کی دعاؤں کے ساتھ میں رخصت ہوا تھا۔ یعنی بڑوں کے سائے میں زندگی گزارنا، ادب و احترام کی زندگی گزارنا، یہ برکت کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کو ہی پہچان نہیں ہے۔ بڑوں کا خوف اور ادب اور بڑوں کی دعائیں لے کر آگے بڑھنا، اس سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، ورنہ زندگی بے برکتی میں گزرتی ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے، اساتذہ سے سنا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین بنے، کم عمر بچے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی دعائیں ان کو حاصل تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی تھی۔ جب وضو، اللہ کے نبی وضو کرنے کے لیے تشریف لائے، پانی لے جا کر اللہ کے نبی کو پیش کیے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پانی کس نے لایا؟ حضور نے فرمایا، حضور سے کہا گیا حضرت ابن عباس لائے۔ اللہ کے نبی نے خوش ہو کر دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحکمۃ۔ چنانچہ اس زمانے کے بڑے بڑے صحابہ نے کم عمر بچے کو بہت بڑا مقام حاصل ہوا حضور کی دعا کی برکت سے۔ تو بہرحال اس موقع پر نہ کوئی تقریر کا موقع ہے، نہ اسی جگہوں میں نہ میری تقریر کی عادت ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ حب الوطن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ جب
آپ باہر سے کہیں تشریف لاتے تھے، حدیثوں میں ہے جیسے بھی مدینے کی آب و ہوا لگتی تھی، مدینے کے راستے جب شروع ہوتے تھے تو آپ کو خوشی ہوتی تھی۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں گیا ہوں، اب بھی جا رہا ہوں، لیکن ایک عجیب خوشی یہاں آتے ہوئے محسوس ہوتی ہے، اور بچپن کی وہ یادیں، ایک لمبا زمانہ جو گزرا ہے اسے بھولا نہیں جا سکتا۔ یہاں کی 2-3 مسجدوں کی افتتاح کے لیے بھی میں آیا۔ ہمارے عادل صاحب جو مسجدیں مناتے ہیں، ہندو پور کی بھی بہت ساری مسجدوں کی افتتاح کے لیے مجھے بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب یہاں دعا تو کر دیں گے، لیکن یہاں بولنا میرے بس کی بات نہیں ہے، یہاں بولتے ہوئے مجھے بڑی جھجک ہوتی ہے۔ بہرحال ایک لمبا زمانہ یہاں پر گزرا تھا، تو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں دعائے مغفرت کے لیے۔ ان علماء کی آمد میں تاخیر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے 2-4 باتیں کہنا مناسب سمجھا کہ ہر انسان کی زندگی امانت ہے، کب انسان کو موت آئے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ، اور عاجز اور بیوقوف انسان وہ ہے جو بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھے اللہ سے اور توبہ نہ کرے۔ اس لیے ہم توبہ کریں اور اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، اور جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے اور جو بھی رشتہ دار ہیں سب کے لیے ہم دعا کرتے رہیں۔ بڑوں کے لیے دعا کرنا یہ ہماری زندگی میں برکت کا ایک سبب ہے۔ مولانا عادل صاحب اگر باہر ہو تو اندر آئے۔ اس لیے روزانہ کم از کم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اللہ